آج کی کلاس کی سمری میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. ہم سب سے پہلے بات کریں گے قرآن کی ایک آیت کی اور اس سے ایسوسیٹڈ حدیث دیکھیں گے جو ہمیں اس اسٹڈی کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے. پھر ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز. اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے تھوڑی سی جو فائدے ہمیں ہماری زندگی میں دکھیں گے اس اسٹڈی کے، بینیفٹس آف دا اسٹڈی. پھر میں آپ لوگوں کو دعا ٹپ دوں گی اور آج کی دعا کریں گے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ہوم ورک ٹاسک دوں گی ایک، اور پھر کوئی آپ لوگوں کے خیالات، کوئی ریفلیکشنز، کوئی ڈسکشن، کویشچن آنسرز کوئی اگر ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم لوگ کریں گے. کلاس شروع کرتے ہیں. اور میں اسکرین نہیں شیئر کر سکتی. اسکرین نہیں شیئر ہو رہی ہے. پھر سے کنیکٹ کرنا پڑے گا. نہیں شیما، یو آر الاؤڈ ٹو شیئر دی اسکرین. کرو Really? نہیں, it's saying only the host can share. ایک کوٹ سے شروع کرتے ہیں کلاس. اور ریکارڈنگ بھی شروع ہو گئی نا. ریکارڈنگ اوکے، آپ ٹرائی کرو، انشاءاللہ آپ ہو جائے گا. یا alright. تو انشاء اللہ تعالیٰ ایک کوٹ سے شروع کرتے ہیں ہم. Okay. Work یا deeds without sincerity are like a traveler who fills his backpack with sand. The carrying of it burdens him and brings him no benefit. This is Ibn al-Qayyim کا quote ہے یہ. یعنی یہ sincerity، اخلاص کے بارے میں ہے یہ quote. جب بھی ہم کوئی بھی کام کرنے جائیں، جیسے آپ لوگ آج کی کلاس جو اٹینڈ کر رہے ہیں، میں نے جو بھی اس کے لیے مٹیریل گیدر کیا ہے، سلائڈس بنائی ہیں، نوٹس بنائے ہیں، جو بھی کام ہم کرنے جاتے ہیں، ویدر اس کے علاوہ جو چیریٹی دے رہے ہیں ہم، یا کوئی تراویح پڑھ رہے ہیں، واٹ ایور جو ہم کام کرنے جاتے ہیں، وی شوڈ آلویز آسک آور سیلف وائی آر وی ڈوئنگ دس. اف اٹ از ناٹ فار دا سیک آف اللہ، پھر تو ہم بس اپنے آپ کو زحمت ہی دے رہے ہیں نا. پھر اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور یا اللہ کا جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر تو بس ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. Intentions go a long way. اگر ہم جیسے امیجن بہت سالوں تک کوئی پڑھتا رہے، قرآن حفظ کرے یا کوئی بھی دین کی تعلیم حاصل کرے، اور یوم القیامہ پہ آئے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. They have nothing to show because they had the wrong intentions. So let us make sure that my talking and your listening today is for the sake of Allah and not for any other reason. تاکہ ہمارا یہ جو ٹائم ہے یہ عبادت میں گزرے اور اللہ کے خاطر نالج حاصل کرنے میں اور اپنے رب سے قریب آنے کے خاطر یہ ٹائم ہمارا اسپینڈ ہو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. آج کے ہماری جو انٹینشن ہے، جو ہم ٹیکسٹ کی طرف دیکھیں گے، تو قرآن کی یہ دعا ہے، یہ آیا ہے قرآن کی. دس از ان سورۃ یونس، آیہ 25. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. Allah calls to the home of peace and guides whom he wills to a straight path. یہ جو ہے دارالسلام، اللہ تعالیٰ دارالسلام کی دعوت دیتا ہے. یعنی دارالسلام جنت کے ناموں میں سے ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں جس چیز کی جتنی امپورٹنس ہے اس کے اتنے سارے نام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے اپنے ڈھیر سارے نام ہیں، جنت کے بھی بہت سارے نام ہیں.
قرآن میں, اور ان میں سے ایک نام ہے دارالسلام. تو اس جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس چیز کی امپورٹنس کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنہ کی خود دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ, رائٹ. اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بتاتی ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بہت ڈفرینٹ فارمز میں آتی تھی, اور ون آف دا فارمز جس میں کہ وہی آیا کرتی تھی تو وہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی وہی آتی تھی, اور وہ خواب یعنی لوسڈ ڈریمز سچے خواب ہوتے تھے, اور وہ ایکچولی اس طرح سے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے رہے ہوتے تھے. تو ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں وہی کے فارم میں کہ ان کے سر کے پاس جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور پیروں کے پاس میکائیل علیہ السلام کھڑے ہیں. تو پہلے اس بات کو فیل کریں کہ وہ کتنی پیاری یہ کمپنی کتنی خوبصورت ہے, جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بات کتنی پیاری ہو رہی ہے. تو ایک نے دوسرے سے بولا, یہ نام مینشن نہیں ہوئے ہیں کہ کس نے کس سے کہا, بٹ ون آف دی اینجل said to the other, give him an example. And he said, listen, your ear may listen and understand, your heart may understand. So یعنی غور سے سنو, اور ہمیں بھی غور سے سننا ہے. The example of you and your ummah is that of a king who has built a house on his land. He arranged a banquet in it, and he sent a messenger to invite the people to his food. Some accepted the invitation and others did not. Allah is the king, the land is Islam, and the house is paradise, and you, Muhammad, are the messenger. Whosoever responds to your call enters Islam, and whosoever enters Islam enters paradise, and whosoever enters paradise eats from it. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے جنہ بنا کے ہمیں اس کی دعوت دے دی ہے. اب ہم کیسے RSVP کریں گے, ہم کیسے اس انوائٹ کو قبول کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کہ انوائٹ بھیجا ہے, انوائٹ کرا ہے ہمیں, بلکہ ادھر تک پہنچنے کا ہمیں راستہ بھی بتا دیا ہے, رائٹ, صراط مستقیم. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے نار بنائی ہے, اور اس سے ہمیں کیسے ہم بچیں یہ ہمیں بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی اچھی چیز نہیں چھوڑی کہ جس سے ہمیں آخرہ میں فائدہ ہوتا ہے جو ہمیں نہیں بتایا, اور کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس سے ہمیں آخرہ میں نقصان ہوتا ہے اور انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. تو one of the ways to achieve Jannah is to learn the names of Allah and call upon him using those names and to live by them. تو آج کا ہمارا پیارا پیارا پہلا نام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, وہ ہے السلام. The giver of peace and security, the perfect one, the one without any flaws. اچھا, اس کے لیے میں نے کم کرتے کرتے بھی 5 پوائنٹس لکھے ہیں, اور اس کے پھر بھی مجھے لگ رہا ہے بہت سارے اسپیکٹس کور نہیں ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلے ناموں میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کنیکٹ کریں گے جو السلام سے بھی کنیکٹ ہوں گی, بیکاز اٹ واز جسٹ سو مینی تھنگس جو کہ ہم دے آر ڈویبل, وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں. تو اور آج کل کا جو جیسا کہ 2020 گزرا ہے, یہ سال جس طرح کا گزر رہا ہے, ود دا وائرس, ود آل دی انسیڈنٹس, ود دا بلاسٹ, ود دا فائرز, اور اتنا انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے, گھر میں رہتے ہوئے لوگ جن لوگوں سے کہ پروٹیکشن کی امید ہوتی ہے, پولیس آفیسرز, فیملی ممبرز جو کہ آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں, ان لوگوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے وہ تو دارالسلام میں ہی ہے, السلام کے ساتھ. تو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے spread سلام and be a good neighbor. یہ میں نے یہاں پہ لکھا نہیں ہے, but be a good neighbor and make sure people are safe from you. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے اپنا جو ایک رشتہ جو ڈسکس کیا تھا, وہ ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ اچھا کرنے کے لیے کیا کیا کریں. اس دفعہ میں نے جو مین تھیم رکھی ہے وہ بی اے گڈ نیبر کی تھیم رکھی ہے اس کلاس کی. تو ہمارا جو رشتہ ہم امپروو کرنے کی کوشش کریں گے اس کلاس میں, اور اس کے بعد وہ اپنے be a good neighbor and make sure that people are safe from you. And first of all ہم اسٹارٹ کریں گے اپنے قریبی, سب سے پہلے ہمارے نیبرز, ہم سے کوئی نقصان ان کو نہ ہو. کس طرح سے ہم اپنے نیبرز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. بہت یعنی اگر ہم شور کر رہے ہیں کہ اس سے ہمارے نیبرز کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے, یا ہم اپنی گاڑی ایسے پارک کریں کہ ان کی پارکنگ بلاک ہو جاتی ہے, اپنا گھر صاف کر کے پانی ان کے گھر کی طرف پھینک دیتے ہیں, وہ چیزیں ان سے بورو کرتے ہیں اور ریٹرن نہیں کرتے. بہت طرح کی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کبھی آپ ایسے کسی نیبرز کے ساتھ رہے ہیں جو کہ بہت اچھے نیبرز کے ساتھ رہے ہیں, اور کبھی کوئی ایسے نیبرز آپ کے ہیں جو کہ جنہوں نے آپ کو کہ تکلیف پہنچائی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھا نیبر کتنا بڑی بلیسنگ ہوتی ہے, اور برا نیبر کتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ایسے نہ بنے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو. اور اسپریڈ سلام, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا
which Islam is the best? The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, to feed the hungry and to greet people with peace, those whom you know and those whom you don't know. تو سلام کریں ہر کسی کو، جن کو آپ جانتے ہیں اور جن کو آپ نہیں جانتے ہیں، جو آپ سے امید رکھتے ہیں سلام کی اور جو آپ سے امید نہیں رکھتے ہیں سلام کی، یعنی جو آپ سے ایسی پوزیشن میں ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پہلے سلام کرنا چاہیے، ان کو بھی کریں سلام، بچوں کو کریں سلام، جن کو آپ نہیں جانتے ہیں آتے جاتے ہم لوگوں کو سلام پہنچائیں، اور make sure that people are safe from you in every way, not just ہاتھوں سے بلکہ آپ کی زبان سے، آپ کے ایکشن سے، کسی بھی چیز سے آپ ان کو نقصان نہ پہنچائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم also said, he is not a believer whose neighbor is not safe from his harm. Okay, so next, enter into Islam completely. اس کے بعد میں نے اسٹار کیوں بنایا؟ بیکاز I'm connecting this to our last point. ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کری تھی کہ جب ہم الواحد کے نام کے مطابق جب ہم بات کر رہے تھے تو keep focused on الواحد، اینڈ یہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ اب ہمیں نہیں سوچنا ہے. دین اور دنیا کو ساتھ لے کے نہیں چلنا ہے، ہمارے دین میں ہی ہماری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ تو دین میں ہی سکھا دیا ہے، تو ہمیں دین سے باہر نکل کے دنیا میں نہیں جانا ہے، رائٹ؟ تو آج کی جو میرا میسج ہے اسی سے کنیکٹڈ ہے. یہ پیاری سی آیا ہے سورۃ البقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو اسلام کے اندر کمپلیٹلی انٹر ہو جاؤ، کہ شیطان کہتا ہے کہ ذرا اسلام سے باہر نکلو، تمہیں دنیا میں بھی رہنا ہے، تمہیں اس کو خوش کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہے، سب کا مقابلہ کرنا ہے، پیچھے نہیں رہنا ہے کسی سے. تو شیطان کو فالو کر کے ہم نے اسلام سے باہر نہیں نکل جانا ہے. اور اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب ہم اپنی کنٹریز جاتے ہیں، بھلے انڈیا، پاکستان، جہاں سے بھی ہم لوگ ہیں، تو ہم کبھی کبھی ایسی پبلک ٹرانسپورٹ دیکھتے ہیں، بسز دیکھتے ہیں جن میں کہ لوگ جو ہے باہر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ؟ ان کے بیگز بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، اور وہ ہینڈل سے لٹک کر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے اتنے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، تھک رہے ہوتے ہیں، انہیں جو بارش، ہیٹ، جو بھی چیزیں لگ رہی ہیں، تو اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ دیر ان دا ڈینجر آف فالنگ آف، وہ کبھی بھی گر سکتے ہیں، رائٹ؟ تو ہم لوگ اسلام کو اسی طرح سے، ہم اسلام سے لٹک کے جب تک ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے تو ہم ایسے ہی تھکتے رہیں گے اور ہمیں اتنی مشکل ہوتی رہے گی. مگر اگر ہم اندر انٹر ہو جائیں، جیسے اگر کوئی بس میں انٹر ہو جائے اور آرام سے کمفرٹیبل سیٹ پہ بیٹھے، اے سی میں بیٹھے، اپنا بیگیج بھی اس کی بھی جگہ مل جائے، تو پھر انہیں بس میں سوار ہونا بھی آسان لگے گا. اسی طرح ہم بھی جب اگر کمپلیٹلی اسلام میں جب اندر انٹر ہو جائیں گے تو ہمیں کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا انشاءاللہ. مشکل جب یہ لگتا ہے جب ہم اندر صحیح سے انٹر نہیں ہوتے. نیکسٹ، keep your tongue moist with the ذکر of Allah and ذکر after صلاح. اچھا، اس پہ ہارٹ کیوں بنا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. پہلے تو دیکھیں، کچھ تو جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری جو پیس کو خراب کرتی ہیں، کچھ چیزیں تو ہماری باہر ہوتی ہیں، جیسے کہ جن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. جس سچویشن میں ہم لوگ ہوتے ہیں، جیسے کوئی فائنینشیل کرائسس آ گیا، کوئی ہیلتھ کرائسس آ گئے، یا کوئی وار کا کوئی ٹائم آ گیا، کوئی ایسی چیز جو پیس کو خراب کرتی ہے. اور ایک پیس ہوتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو پیس ہے اس کو کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا. وہ اگر ہم جتنا زیادہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوں گے اور جتنا زیادہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ سے کنیکشن کے ساتھ اگر ہم ذکر کرتے رہیں گے، تو وہ پیس ہم اچیو کر سکتے ہیں. پھر بھلے باہر کچھ بھی ہو رہا ہو. اور اسی طرح جیسے باہر سب کچھ اچھا ہے مگر دل میں سکون نہیں ہوتا، تو وہ اگر ہمارا اللہ سے کنیکشن اچھا ہو جائے تو یہ پرابلم پھر ہمیں انشاء اللہ نہیں ہوگی. ذکر آفٹر صلاح، یہ جو ذکر ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا، تھوڑا چھوٹے فونٹ میں لکھا ہوا ہے مگر I'm sure آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا یہ. اور if you want تو میں اس کو واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر سکتی ہوں. یہ ذکر یہ آپ لوگوں کو ضرور کرنا ہے. یہ دس از سلام پھیرتے ہی پہلی جو چیز آپ کو بولنی ہے، دس از ناٹ آفٹر وطر. وطر کا ذکر ہم نے پچھلی دفعہ یاد کیا تھا. دس از ان ایوری ادر صلاح، چاہے آپ فرد یا سننا یا استخارہ جو بھی نماز پڑھیں، اس میں سلام پھیر کر آپ نے یہ ذکر کرنا ہے. دس از اے ذکر دیٹ از especially close to my heart because یہ ذکر مجھے میرے ہسبینڈ نے سکھایا تھا, and I want him to earn reward every time that you recite it. Teach it to your children, teach it to others, and always remember کہ صلاح کے بعد آپ کو سلام پھرتے ہی یہ ذکر کرنا ہے انشاءاللہ. Next point,
Okay, realize that you're sending salam on the prophet in your tashahhud. जब हम तशahhud में होते हैं तो कभी-कभी बाकी चीज़ों में फोकस हो जाता है. तशahhud में हम जल्दी-जल्दी करना शुरू कर देते हैं. तो focus that you're sending salam on the prophet every time you pray. That is the honor that Allah subhanahu wa ta'ala has given Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that every time any Muslim prays, they send salam on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that he receives in his grave. And how that happens, wallahu alam, hame nahi pata, hame uski fikr nahi karni hai, but we just believe. और जो है जब हम सलाम फेरते हैं, नमाज के बाद जब हम सलाम फेरते हैं तो हम डू यू नो कि हम जो हम वैसे अगर जमात में जो नमाज पढ़ रहे हो तो वो तो इमाम और जो साथ के जो नमाजी होते हैं उन सबके लिए होता है वो सलाम. और अगर हम अकेले नमाज पढ़ रहे थे तो वो हम अपने जो राइट और लेफ्ट पे जो हमारे फरिश्ते हैं उनको हम सलाम करते हैं जब हम नमाज के बाद सलाम फेरते हैं. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस पॉइंट कि what is namaz supposed to do? It is our connection with Allah and it is supposed to bring you peace. So feel at peace after salah. Salah break जो हम लेते हैं ना अपने कामों से, शोर शराबा, बच्चे तंग कर रहे हैं, खाना पक रहा है, फोन कॉल्स आ रही हैं, हर चीज को जब छोड़ के हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो feel that peace. जल्दी जल्दी ना करें नमाज में. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to say to Bilal was his muadhin, right? Bilal radhiyallahu anhu, he used to say, इतना प्यारी statement है Rasulullah sallallahu alaihi wasallam की, या Bilal अकीमिस सलाह अरिहना बिहा, यानी bring us relief with salah. हमें यानी इकामा, call for the इकामा and bring us relief with salah. इतनी beautiful statement है. तो हम जो सुकून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाह में मिलता था, let us try to achieve something close to that inshallah. Achieve qalbun salim, that is point number 5. इस पे हमने बहुत सारे वीडियोस शेयर करे थे इस वीक और आज नादिया ने भी बड़ा प्यारा ब्रीफ सा पोस्ट शेयर करा था. और again this is a very very vast topic and it is so important to achieve qalbun salim. तो इसकी मैं briefly आप लोगों को थोड़ी सी बात बताती हूँ, बस बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं कर सकते हैं वरना हम सिर्फ इसी पे बात करते रह जाएंगे. तो importance of qalbun salim, which is translated as a sound heart. Okay, sound heart or a healthy heart, a heart that is pure, free from diseases, यानी spiritual diseases. जिसकी कि बहुत लंबी, ये भी बहुत ही बड़ा टॉपिक है. हार्ट का जो टॉपिक है बहुत ही बड़ा है हमारे दीन में, हार्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंस कल्बुन सलीम की क्या है कि there is no Jannah without it. This is the minimum requirement of Jannah, कि you should have a sound heart. उसके बाद अगर किसी ने मस्जिद बिल्ड कराई है, ऑर्फनेज बिल्ड करवाया है, कुरान हिफ्ज़ किया है, कितने भी बड़े बड़े काम किए, मगर they don't have साउंड हार्ट, उनकी इंटेंशंस बुरी थी, उन्होंने ऐसे ऐसे गुनाह करे थे, ऐसी उनकी प्रॉब्लम्स थी उनके दिल के साथ कि उन्होंने कोई किसी काम का कोई फायदा नहीं हुआ एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग. ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अल्लाह ने हमें जो हम खुद भी वी बिलोंग टू अल्लाह और अल्लाह ने हमें जो कुछ भी दिया है सब कुछ अल्लाह की तरफ से. तो ये दिल भी अल्लाह का है, राइट? अल्लाह ने हमें ये दिल दिया है, हमें यूज करने के लिए दिया है इस दुनिया में, और जिस कंडीशन में अल्लाह ताला ने दिया था उसी कंडीशन में वापस चाहिए. जैसे हम अगर अपने नेबर को कोई अच्छी सी डिश में डिजर्ट देते हैं, कोई चीज देते हैं और वो तोड़ फोड़ के स्क्रैच करके जला के टुकड़ों में हमें वापस कर दें, तो हम क्या करेंगे? उसको सीधा डस्टबिन में फेंकेंगे, हमारा कोई फायदा नहीं है. अब हम उसका क्या करेंगे? तो if you bring a ruined heart to Allah, Allah will not accept it. Okay, तो कैसे अचीव करना है हमें, क्या क्या चीजें जरूरी है? तौहीद, फॉलो सुन्ना, और कोई हिपोक्रेसी नहीं है, कोई निफाक नहीं है, उस दिल में कोई शिर्क नहीं होगा, उसमें कोई बिदा नहीं होगी. And one of the diseases of the heart is hasad and यानी jealousy. कोई जेलसी नहीं होगी, किबर नहीं होगा, यानी कि कोई एरोगेंस नहीं होगी, कोई शो ऑफ नहीं होगा, और दूसरों के लिए बुरे ख्यालात नहीं होंगे आपके दिल में. तो ये चीजें one of a few of the things that you need to remove from your heart to achieve qalbun salim. And how to achieve this. और फिर उसके अलावा आप अगर कोई गुनाह करते हैं तो उनको जस्टिफाई नहीं करना है, बार बार अल्लाह से तौबा करते रहना है, और इट इज अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, अपना तज़किया करते रहना है until you die. और ये कभी भी नहीं कहना है, ये चीज़ कभी भी नहीं कहनी है, इट इज सो कॉमन टू से दिस जस्टिफाई करने के लिए कि ठीक है मैंने ये किया मगर मेरा दिल साफ था.
تو جو چیز جو ہم اگر ہمارا دل صاف ہوتا ہے نا تو ہمارے ایکشنز بھی اچھے ہوتے ہیں. جو چیز ہمارے دل میں ہوتی ہے وہ باہر ایکشنز میں دکھتی ہے. اگر کسی کے ایکشنز خراب ہیں تو اس کو اس چیز سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ میرا دل اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا انشاءاللہ تعالی لیٹ اس موو آن ٹو آور نیکسٹ نیم. المؤمن, the granter of peace, iman and security. So the first point for this is learn the 6 pillars of iman. The 6 pillars of iman are iman in the oneness of Allah, iman in the prophets, farishton pe yaqeen, farishton pe iman, iman in the books and all the books that Allah Ta'ala sent, all the revelations, پھر آخرہ پہ یقین اور قدر پہ یقین. اوکے these are the 6 pillars of ایمان. اگر آپ لوگوں کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا ہے تو ڈونٹ فیل بیڈ کہ میں اتنی بڑی ہو گئی مجھے ابھی تک 6 pillars of ایمان نہیں پتا. 5 pillars of اسلام تو بہت کامنلی لوگوں کو پتا ہوتا ہے, کبھی کبھی نہیں پتا ہوتا 6 pillars of ایمان کے بارے میں, but this is very important. اگر ابھی تک نہیں پتا ہے it's okay, it is only late you know if you're dead. اگر آپ کی پاس زندگی ہے تو you can, it's never too late انشاءاللہ. اور یہ دیکھیں جب ہم السلام کو پہچانیں گے تو ہم اسلام میں مکمل انٹر ہو جائیں گے. جب ہم المؤمن کو پہچانیں گے تو پوری طرح سے ایمان کو اپنا پرفیکٹ کریں گے اور کمپلیٹ کریں گے اپنے ایمان کو. اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام وہ ہے جو لوگوں کو دکھتا ہے, یعنی ہمارے ایکشنز میں جو لوگوں کو دکھتا ہے جب ہم سبمٹ کرتے ہیں اپنا دل, یعنی کہ ہم کوشچن نہیں کرتے ہیں کہ یہ ایکشن ہمیں کیوں کرنا ہے, اٹ ڈزنٹ میک سینس, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, مجھے تو کوئی سینس نہیں بن رہی اس چیز کی. یہ نہیں, ہمیں کمپلیٹلی سبمٹ کرنا ہے اور وہ ایکشنز کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے. اور ایمان وہ ہے جو ہمارے اندر ہے, جو لوگوں کو نہیں دکھتا ہے. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2, بی اے گڈ نیبر. اگین آئی نو میں یہ پہلے ریپیٹ کر چکی ہوں مگر میں یہ بات پھر ادھر کہتی ہوں. انس بن مالک reported, Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, the believer is one who is trusted by people. یعنی مومن وہ ہے جس کو کہ لوگ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں, یعنی اس کو کوئی چیز دیں گے تو وہ ریٹرن کرے گا, وہ جو بولے گا وہ سچ بول رہا ہے, وہ امانت کا خیال رکھے گا, لوگ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سیف ہیں. تو آج ہم دیکھیں کتنے مسلمان ہیں ایسے جن پہ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا, جن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سیف نہیں ہیں. تو ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسے نہ بن جائے کہ ہم کسی بھی طرح سے, یعنی کسی کو ایسی کوئی بات کر رہے ہیں کہ جس سے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں, یا کسی کو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, یا کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں کرنی ہے ہمیں جس سے کہ لوگوں کو نقصان پہنچے, ایموشنلی بھی نقصان نہ پہنچے کسی کو ہماری وجہ سے. مہاجر از ون who immigrates, یعنی an immigrant is one, جو مہاجر وہ ہوتا ہے جو ہجرت کرتا ہے برائی سے اچھائی کی طرف. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہجرت نہیں کر سکے نا, ہم ٹائم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہیں, مگر ہم برائی سے, کسی برے کام سے ہم سنت کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں, ہم کسی برے کام سے اچھے کام کی طرف تو ہجرت کر سکتے ہیں نا. By the one whose hand my soul is in, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے. A servant, a person, a human being will not enter paradise if his neighbor is not secure from his harm. تو اتنی important بات ہے یہ کہ اگر کسی نے اپنے نیبر کو تنگ کیا ہے, they will not enter دارالسلام, they will not enter جنہ. Point number 3, یہ جو ہے اس ویک ہمارا قرآن کا خلاصہ میں بھی تھا سورۃ المؤمنون کے بارے میں. اور میں فضا سے بات کرتی ہوں. فضا جو ہے اگر صبح میں شیئر کری ہے اپنی قرآن کی سمری تو میں شام میں کرتی ہوں, ورنہ اگر شام میں یا صبح میں کسی وقت آپ لوگ چیک کریے گا گروپ, جس میں کہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے سورۃ المؤمنون کے علاوہ بھی سورۃ الانفال کی بھی بگننگ آیز اور سورۃ المؤمنون کی بھی بگننگ آیز. اس میں ڈسکرپشن ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں, اور بھی پارٹس ہیں قرآن کے, ان کو سب کو میں نے ایک جگہ کمپائل کیا ہے, ایک لسٹ بنائی ہے. اس لسٹ کا ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو چیک کرنا ہے کہ اس میں سے کون سی چیزیں ہیں جو ہم آلریڈی کرتے ہیں, کر پاتے ہیں, تو ان کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. جو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے. جن چیزوں کے لیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں وہ سیکھنا ہے کہ اس اسٹرگل کو کیسے اوور کم کرنا ہے, تاکہ ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مؤمن کہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو کیا ملتا ہے, المؤمنون کو ملتا ہے جنت الفردوس, the highest level of جنہ. اچھا, last point, take care of people's trust.
اوکے اس کو اور سے سنیں. میں نے صرف یہ لکھا ہے ٹیک کیئر آف پیپلز ٹرسٹ, پر اس کے کیا کیا چیزیں ہیں. جب کوئی آپ کو کچھ بورو کرتے ہیں آپ کسی سے, whether it's money اور ڈشز یا کوئی بھی چیز آپ نے کسی سے بورو کری ہے, تو اسی کنڈیشن میں واپس کریں جس کنڈیشن میں کہ آپ نے ان سے بورو کری تھی, اور ان کو مانگنے کا موقع نہیں دیں. return it before they have to ask for it. And this is not just material things that you take care of their trust. Protect their honor. If you know something about somebody that you know will cause them embarrassment, اگر کسی کے بارے میں آپ کو کوئی بات پتہ ہے کہ اگر دوسروں کو پتہ چلے گی تو ان کو embarrassment ہوگی, تو دوسروں سے اس کا ذکر نہیں کریں. اگر کسی نے اکیلے میں آپ سے کوئی بات کری ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سیکرٹ ہے, پھر آپ کو اس کا ذکر کسی اور سے نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی سیکرٹس رکھے گا پھر, یعنی آپ کے جو برائیاں ہیں, جو ایسی چیزیں جس سے کہ آپ embarrass ہوتے ہیں, لوگوں کو نہ پتہ چلے, تو وہ ان چیزوں پہ اللہ بھی پردہ رکھے گا پھر. Don't make fun of people, and keep your word. Keep your word and fulfill your promises. ایک تو آپ نے اپنی زبان سے کوئی بات بولی, آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پرومس ہے. آپ نے بول دیا تو اس کو کرنا ہے. اگر آپ نے ایکسپلیسٹلی بولا ہے کہ یہ پرومس ہے, تب تو ضرور ہی کرنا ہے, پرومس نہیں توڑنا ہے پھر. اینڈ لاسٹ ون اینڈ ویری امپورٹنٹ, بی آن ٹائم. یہ جو ٹائم کا خیال رکھنا, ٹائم کی, وقت کی پابندی. آپ جو ہمارے گروپ میں جو لوگ ہیں اور جن سے کہ میں ریئل لائف میں بھی کنیکٹڈ ہوں, ان لوگوں کو تو میں خاص طور پہ بات بولوں گی کہ میں یہ بات آپ لوگوں کو صرف ایز اے ریمائنڈر کہہ رہی ہوں, کیونکہ یہ چیز آلریڈی آپ لوگ کرتے ہیں. آپ لوگوں کے اندر آلریڈی یہ چیز ہے, اور اس چیز کو مینٹین رکھیں کہ اپنے ٹائم کا خیال رکھیں اور دوسروں کے ٹائم کا بھی خیال رکھیں. ارشیا, یہ چیز مجھے ارشیا نے بولی تھی کہ ان کی ٹیچر نے انہیں بتایا تھا کہ ٹائم از امانہ. تو جب ہم دوسروں کے ٹائم کا خیال رکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم ان کی رسپیکٹ کریں, ان کے ٹائم کی رسپیکٹ کریں, اور ہم اپنے ٹائم کی بھی رسپیکٹ کریں. سو انشاءاللہ لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ نیم. Al-Muhaymin, the watchful one, the controller, the watchful one. Acha, the first one, live by the ayahs of Quran that you've already memorized. اس کے لیے مجھے ایک آئیڈیا تو تھا کہ میں آپ لوگوں کو کوئی سجیشن دوں, بٹ سب نے الگ الگ پارٹس آف قرآن میمورائز کرے ہوئے ہیں. جسٹ لک ایٹ واٹ یو آلریڈی میمورائز, میک شیور دیٹ اٹ از ان یور لائف, دیٹ یو ایکٹنگ آن اٹ. آج جو ہمارا اس دفعہ کا خلاصہ قرآن کا سوال تھا کہ نکاح کیوں مشکل ہو گیا, اس کی مریم نے اس کا جواب دیا تھا کہ ڈیفیشنسی اینڈ فالوئنگ قرآن اینڈ سنہ, اینڈ because of this we have made our life so difficult, and which is so true کہ اگر ہم واقعی میں قرآن کو فالو کریں تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی. حسن البصری سے کسی نے سوال کیا کہ فلان جو ہے کوئی somebody he is حافظ of قرآن, تو آپ نے فرمایا البتہ وہ حافظ نہیں ہے بلکہ قرآن اس کا حافظ ہے, قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے, قرآن برائیوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. تو قرآن will protect you from harming yourself. اگر آپ قرآن کو فالو کریں گے تو آپ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ مصحف کو اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں یا اپنی شاپ میں رکھتے ہیں یا اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں, جو کہ ساری چیزیں بدعہ ہیں. مگر اگر ہم واقعی میں قرآن کے سائے میں اپنی زندگی بسر کریں تو قرآن ہمیں ایکچولی پروٹیکٹ کرے گا. We have to live in the shade of Quran in the sense that we should follow it, right? Next, remember that Al-Muhaymin is watching. Don't look at things that you're not supposed to be looking at. Don't look at other people's phone messages. اگر آپ کسی کے گھر رکے ہوئے ہیں, کسی کے گیسٹ بن کے گئے تو don't look into their things. اگر آپ کسی کے روم میں رکے ہوئے ہیں تو don't open their cupboards. Don't visit people's profiles that you have no business looking at. Remember Allah's sight upon you. Don't let other people backbite or slander other Muslims in front of you. Make sure that others are not just safe from you, but you actually stand up for them. Be willing to say the right thing even if people don't like it. اچھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے part of perfection of one's iman is that you leave off that which does not concern you. جس چیز سے آپ کا تعلق نہیں ہے اس کی کھوج لگانے کی کوشش نہیں کریں. and remember کہ اللہ تعالیٰ المحیمن is watching. Memorize the dua of traveling and recite it every time that you're riding. یہ دعا ہم
میں نے تو بہت کامنلی دیکھا ہے لوگوں کو پڑھتے ہوئے, اینڈ مجھے بھی اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے, جو فرسٹ لائن ہے, وہی میمورائزڈ ہے, پوری نہیں میمورائز ہے. پوری بہت ہی پیاری دعا ہے یہ. انشاءاللہ آئی ول آلسو ٹرائی ٹو میمورائز دی انٹائر دعا. اور اس کا جو یہ والا پارٹ ہے, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل, یہ والا پارٹ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے. اور جب میں اپنی بیٹی کو یونیورسٹی بھیج رہی تھی تو مجھے اس کا بار بار خیال آ رہا تھا کہ جب ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے پیارے جن کو ہم محبت کرتے ہیں, اتنے عرصے سے ہم ان سے ملے نہیں ہیں کچھ لوگوں سے, جب ہمارے پاس ہوتے ہیں تب بھی اللہ ہی ان کا خیال رکھتا ہے, اور جب وہ ہم سے دور ہوتے ہیں تب بھی اللہ ہی ان کا خیال رکھتا ہے, رائٹ. تو انشاءاللہ دس از ان دا سلائڈ. اگر آپ لوگوں کو میمورائز نہیں ہے تو ہم سب کوشش کر کے ساتھ مل کے اس کو میمورائز کرتے ہیں. The next name of Allah is Al-Aziz. السلام علیکم شیما. وعلیکم السلام. شیما نوٹیفیکیشن آ رہی ہے کہ ہمارے پاس 8 منٹس ہیں, اس کے بعد سیشن ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, اچھا, we پھر have سے 8 کنیکٹ کر minutes. سکتے ہیں سب لوگ. ہاں ہاں we can اگر connect back. میرا خیال مجھے ہے کوئی ہم کریں. ٹائم نہیں دکھ رہا میرے پاس تو ابھی اس نے پاپ اپ کیا ہے. اچھا 1 منٹ ایسے کچھ رہ جائے تو ہم لوگ خود ہی ڈسکنیکٹ کر کے ٹھیک ہے, دوبارہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو ابھی مجھے we have بتا 7 دینا, مجھے minutes. ٹائم نہیں دکھ رہا ہے. اوکے اوکے. Al-Aziz, the Almighty, the invulnerable, the honorable, the one who strengthens, the one who fortifies. شاء اللہ اس کی بات کرتے ہیں. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Exalted is your Lord, the Lord of might, above what they describe. So, point number 1 for this: respect yourself. Okay, listen to this carefully. Do not say things that are disgraceful. Do not use the kind of language or act in a disgraceful way. یعنی کبھی کبھی ہم اپنے ایموشنز میں اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, بھلے خوشی میں, غم میں, غصے میں, کہ دوستوں کے ساتھ اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں ہم اس کا خیال نہیں رہتا, کس طرح کے جوکس پہ ہنس رہے ہیں ہم, یا کس طرح کی لینگویج یوز کر دی ہم نے. آلویز اپنی رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے ایسی لینگویج یوز نہیں کریں, ایسے ایکشنز نہ کریں جو کہ آپ کو زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ has honored the Muslims with modest clothing. Men and women both, but especially women, don't wear clothes that let others enjoy you, even with their eyes. یہ بات یعنی we all women جس ایج پر بھی ہیں ہم لوگ, ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ men just دیکھ کر ہی بھی مزے لے لیتے ہیں عورتوں کے, تو ہم why should we give them access to us? Don't shake hands with the opposite gender. This is all part of your izzah, and take care of your honor. Seek strength from Allah. Point number 2, seek strength from Allah. یہ جو چیز ہے, یہ میرا بڑا دل چاہتا تھا اس بارے میں دعا کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ میرے give me a strong heart, مگر مجھے لگتا تھا شاید میں یہ دعا نہیں مانگوں. مے بی اس کا کیسے مینیفیسٹ ہوتی ہے دعا, مے بی میرا دل سخت نہ ہو جائے, یا کوئی مجھ پہ ایسا ٹیسٹ نہ آ جائے کہ مجھے اسٹرانگ ہونا پڑے. بٹ while studying this name I realized کہ جس بھی قسم کی اسٹرینتھ ہے مجھے اللہ سے ہی چاہیے. اور جب ہم نے القدوس اور السلام کرا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ از دی اونلی ون ہوز پرفیکٹ, ہوز فری آف فلاز, اینڈ ہمارے اندر تو اتنی ساری فلاز ہیں, اور ہر چیز کو ہمیں اوور کم کرنے کے لیے, ایون اپنا تزکیہ کرنے کے لیے, ہماری جو ویکنیسز ہیں ان سے ہمیں اوور کم کرنے کے لیے ہمیں اسٹرینتھ اللہ سے ہی چاہیے ہے. وداؤٹ Allah's help we cannot fix anything about ourselves either, right? پھر فضا کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 5 منٹس ہے ہمارے پاس شیما. 5 منٹس, اچھا ٹھیک ہے, یہ پھر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. observe the names of Allah paired with Al-Aziz. اچھا, جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی تو آپ لوگوں کو آئی تھنک سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہم کس سیکوینس میں ہیں, اور آگے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تھوڑا سا جو آرڈر ہے وہ ناموں کا تھوڑا چینج کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا میننگ, تاکہ ہماری کلاسز بھی تھوڑی ایک ہی طرح کی بات ہو رہی ہوگی, we won't be all over the place انشاءاللہ, اور ہمیں سمجھ میں بھی زیادہ اچھی طرح آئیں گے نام جب ہم سملر میننگس کے ساتھ کریں گے ان کو اسٹڈی. مگر جب اللہ تعالیٰ ناموں کو, جیسے 2 نام آیتوں میں اینڈ میں جب ساتھ میں ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں اسکالرس کہ دونوں ناموں کا, جیسے ایک نام کا ایک میننگ ہے, دوسرے نام کا دوسرا میننگ ہے, اور جب ساتھ میں دونوں ہوتے ہیں تو ان کا ایک تھرڈ میننگ ہوتا ہے. تو when it comes to اللہ تعالیٰ's names 1 + 1 = 3, so 3 میننگ ہو جاتے ہیں اس بات کے پھر, اور ایک نام دوسرے نام کو اسٹرینتھن کرتا ہے.
اور آپ اگر نوٹ کریں تو قرآن میں العزیز اتنے سارے ناموں کے ساتھ پیئرڈ اپ ہے. العزیز اوور 90 ٹائمز قرآن میں مینشن ہے اللہ تعالیٰ کا نام, اینڈ اٹس پیئرڈ ود مینی ڈفرنٹ نیمز. تو آبزرو دیم ایوری ٹائم یو ریسائٹ. اب یہ دس از اے ریئلی واسٹ ٹاپک. اس کے اوپر میں نے لیکچرز جو دیکھے تھے وہ 40 منٹس کے 1 hour کے کتنے صرف جسٹ العزیز کے ساتھ جو نام پیئرڈ اپ ہیں اس کے بارے میں ہے. سو دس آن اٹس اون از اے ویری big study. مگر on your own, آپ in your own capacity, whenever you come across an ayah in the Quran جو نام العزیز کے ساتھ paired up ہے, observe it and see how it relates to the ayah and how that ayah explains the names, inshallah ta'ala. تو before going on to the next thing, ہم log out کر کے دوبارہ log in کر لیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک دیٹس اے بیٹر آئیڈیا. ہاں بس پھر اینڈ ہی ہو رہی ہوگی, جلدی سے اینڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اوکے.